ایک مرتبہ بلقیس ہیدی نے ڈاکو والے واقعے کا ذکر کیا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 70 کے دور کا یہ واقعہ تھا جب شام کے وقت کراچی کے سول اسپتال سے ایک ایمبولینس سندھ کے شہر سانگڑ کے لیے روانہ ہوئی۔ ایمبولینس میں ایک جوان لڑکی کی میت موجود تھی جو کچھ دیر قبل خطرناک مرض ٹی بی سے انتقال کر گئی تھی۔ ایمبولینس میں میت رکھی تھی اور ساتھ لڑکی کی والدہ اور دیگر احباب بھی بیٹھے تھے۔ ایمبولینس میں سوگ کا ماحول تھا جبکہ میت اور لواحقین کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوجوان نرس بھی ایمبولینس میں موجود تھی۔ کراچی شہر سے نکل کر یہ ایمبولینس اپنے راستے پر رواں دواں تھی۔ جیسے ہی ایمبولینس سانگڑ شہر کی حدود میں ایک سنسان سڑک پر پہنچی تو چند افراد نے ایمبولینس کو روکا۔ ایمبولینس کو روکنے والے یہ دراز قد افراد گھوڑے پر سوار تھے اور انہوں نے سفید پگڑیاں سروں پر باندھ رکھی تھیں۔ یہ ڈاکو تھے جن کا ارادہ اس ایمبولینس میں سوار لوگوں کو لوٹنے کا تھا۔ ڈاکوؤں کے ساتھ کچھ دیر ہونے والی بات چیت کے بعد ہلاک ہونے والی لڑکی کی ضعیف والدہ ایمبولینس سے اتریں اور انہوں نے سندھی زبان میں ڈاکوؤں کو بتایا کہ ان کی جوان لڑکی ٹی بی کے باعث وفات پا گئی ہے اور گاڑی میں اس کی میت ہے۔ خاتون نے ڈاکوؤں کو یہ بھی بتایا کہ اس ایمبولینس کو چلانے والا اور کوئی شخص نہیں بلکہ عبدالستار ہیدی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکو گھوڑوں سے نیچے اترے۔ ایمبولینس کے ڈرائیور کو بغور اوپر سے نیچے تک اس انداز میں دیکھا جیسے وہ بزرگ خاتون کے قول کی تصدیق کرنا چاہ رہے ہوں۔ ہیدی صاحب کو سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو بولا، ہم مر جائیں گے تو ہمیں ہمارے ماں باپ لینے نہیں آئیں گے۔ ہمیں یقین ہے کہ تم لینے آؤ گے اور ہماری قبر پر مٹی بھی ڈالو گے۔ یہ کہہ کر ڈاکو نے ہیدی صاحب کا ہاتھ چوما اور اپنی جیب سے ہیدی فاؤنڈیشن کے لیے 100 روپے چندہ دیا اور ایمبولینس کو عزت اور احترام سے رخصت کر دیا۔ زندگی کے آخری دنوں میں عبدالستار ہیدی گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور علالت کے باعث 8 جولائی کو خالق حقیقی کو 2016 میں جا ملے۔ خیال رہے عبدالستار ہیدی کو سرکاری اعزاز کے ساتھ